اور یہ بتائیے گا کہ اب ایک طرف تو یہ معاملہ سارا ہے، دوسری طرف اب مذاکرات جو سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور حکومت اور پی ٹی آئی کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا اس پریس بریفنگ کے بعد وہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کا تو جہاں تک بات ہوئی ہے اس پریس کانفرنس میں تو پازیٹیو بات ہوئی ہے اور مذاکراتی عمل کو انڈورس کیا گیا ہے اور مذاکرات کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں. اور دیکھیے مذاکرات ہی ہوں گے. مذاکرات کے علاوہ سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو جی اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا نا جی، مطلب مذاکرات کے علاوہ. ہم کو بندوق بردار تو ہے نہیں، نہ ملیٹنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ کے جو ہے وہ پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. ہم نے تو گفتگو کرنی ہے، جو گفتگو حکومت ہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہے ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی جو بات ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کے عمل کے اوپر ہم نہیں اس کو اثر انداز سمجھتے، نہ سزاؤں کو نہ اس کو. لیکن جو پرنسپل بات ہے جو اس طرح سے ٹی ٹی پی یا طالبان کے بارے میں بات کی وہ فیکچولی انکریکٹ ہے. اس پہ ہم نے کلیریفیکیشن ہماری پارٹی نے بھی دی ہے، سیکرٹری انفارمیشن آن ریکارڈ ہیں. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ تھے، جنرل فیاض تھے، ایم آئی کے لوگ تھے، یا جتنے بھی لوگ تھے جو امپورٹنٹ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں پارلیمنٹ میں بریفنگ ہوئی. مذاکرات کا عمل فوج کے انڈورسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوا. اور جہاں تک سیٹلمنٹ کی بات ہے، یہ بات میں بالکل پہ حوالے سے میں ڈینائی کرتا ہوں. انہوں نے یہ مجھے بارہا بتایا ہے کہ سیٹلمنٹ کی تجویز ضرور آئی تھی، لیکن ڈیو ٹو جنرل فیاض صاحب کو کیونکہ وہاں پہ سے ریموو کر دیا گیا تھا، اور پھر ہماری کیبنٹ میں مراد سعید اور نور الحق قادری اور دوسرے پشتون جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کچھ لوکل وجوہات کی بنا پہ. تو یہ بیل کبھی بھی منڈے نہیں چڑھی. تو اس کو ایک پریس کانفرنس میں انکار کیا گیا ہے. اور جو کل یہ کہا گیا کہ سیٹلمنٹ ہوئی ہیں، تو سیٹلمنٹ اگر ہوئی ہیں تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور نہ ہوئی ہیں. اگر ہوئی بھی ہیں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس وقت جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب خود مقدمہ لڑتے تھے، خود یہ حمایت کرتے تھے کہ ان کو سیٹل کرنا چاہیے، وہ خود مقدمہ لڑتے رہے ہیں طالبان کا. بالکل. لیکن جب یہ کیبنٹ میں آئی ہے بات، دیکھیے سب کا بس میں موقف بڑا واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا جو مینس ہے، جو ایشو ہے، وہ طالبان سے نیگوشیٹ کیے بغیر، طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر نہیں ہو سکتا حل. کیونکہ ٹی ٹی پی کو جو کنٹرول ہے بیسک ان کی بیس کیمپس بھی افغانستان میں ہیں. آپ کو جو افغان طالبان حکومت ہے وہ اس کا دیکھیے نا، 2008 سے 18 تک جو ہے وہاں پہ 14 راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے. اور پھر اس کے بعد قطر میں یو ایس، سعودی عربیہ، یو اے ای اور طالبان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو جب وہ آپس میں جنگیں لڑنے کے بعد بھی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جس جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں اس ہمارے لیے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بڑے پرابلم ہوگا. ہماری ایتھنک ایشوز بھی ہیں، ہمارا بارڈر بہت لمبا ہے ان کے ساتھ. پھر اکراس بارڈر ایک سیم لینگویج بولنے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں. جس طرح سے ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے پنجاب کا ہے، ہم یہاں پہ جو ہے پرابلم فیس کر رہے ہیں. اگر ویسٹرن بارڈر پہ ہوا تو ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو انگیج کیے بغیر آپ ٹی ٹی پی کا معاملہ حل نہیں کر سکتے. یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہیں، مذاکرات ہے ایک اور دوسرا ہے سیٹلمنٹ. اور طالبان کی پاکستان کی حدود میں سیٹلمنٹ کروانا، ان کو سپیس دینا، ان کو رہائش دینا، یہ دو معاملات ہیں. ایک تو مذاکرات ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ ہر جنگ میں جو ہے مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور مذاکرات کیے بھی جاتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کو سیٹلمنٹ کرنا، کہ ان کی پاکستان کی سرزمین پر ان کو سیٹل کرنا، تو وہ کیے گئے ہیں. یہ ایک ہے جو پوائنٹ آف ویو جو دیا جاتا ہے. اصل میں دیکھیے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جو طالبان آپ سمجھتے ہیں، طالبان مختلف گروپس ہیں، اور ایک جو افغان جہاد رہا ہے اس میں پاکستان کے بہت سارے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بلکہ بین الاقوامی مسلمان ملکوں سے لوگ وہاں پہ آئے، وہ افغانستان میں سیٹل ہوئے. یہاں سے آپ کو اگر یاد ہو 2009 میں جو آپریشن ہوا تھا اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکراس بارڈر چلے گئے. تو جو سیٹلمنٹ کا بات تھی وہ لوگ تھے جو کہ ان علاقوں سے گئے تھے، وہ لوکل پاکستانی علاقوں سے جو پختون ہیں وہ وہاں پہ افغان جہاد کے لیے گئے تھے. تو ان کی سیٹلمنٹ کی ایک تجویز آئی تھی، لیکن یہ سیٹلمنٹ کی جو بات ہے یہ کبھی میچور نہیں ہوئی. تجویز تو آتی رہتی ہیں، تجویز تو مختلف جگہوں سے آتی ہیں، لیکن کیبنٹ نے اس کو انڈورس نہیں کیا کیونکہ کیبنٹ کے کچھ ممبران کا، پختون ممبران کا اس کے اوپر سیریس تحفظات تھے.
اور اس وجہ سے وہاں پہ لوکل ٹرائبل دشمنیاں بھی ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ ایک مسئلہ پخور کا ایک وہاں پہ روایت ہے, وہ مسئلہ بھی تھا. تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں عالیہ جہاں پہ اس کو جو براڈر کانٹیکس میں ایک لمبی کہانی ہے, اس کو جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے یا ایک بیان کے ذریعے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے تو میرے خیال میں مجھے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل پروگرام کرنا جی پڑے گا کہ کیا تھا اور کس طرح سے ہوا, اس وقت کے لوگ کون تھے جو شامل تھے, ان لوگوں کو بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دیز آر ناٹ ایز کیجول ایز وی آر سارٹ آف پریٹینڈنگ. ایسے نہیں ہے یہ کافی, کیونکہ دیکھیں نا 1980 سے لے کے ابھی تک پاکستان کا طالبان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق رہا ہے. وہ اینٹی کرزائی حکومت ہو یا پہلے جو ہے وہ اینٹی رشین وار ہو, یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں. اور پاکستان نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ملا عمر کی جو حکومت تھی, وہ واحد, وہ جب پاکستان واحد ملک تھا جس نے وہ تسلیم کی تھی 9/11 سے پہلے. 9/11 کا واقعہ ہوا تو 9/11 کے بعد انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو گئے, پھر آبویسلی ہمارا لوکل جو ہے سینیریو بھی بدل گئے. اٹس پارٹ آف ہسٹری کا سب جانتے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ.